بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ سبھی کے لیے ماہ شعبان المعظم اور شب بارات کی فضیلتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے، جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں بلا شبہ یہ ماہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ رمضان کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان کے کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزہ بہت پسند ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ شب بارات کی فضیلت کے متعلق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان المعظم کی 15ویں شب میں یعنی شب بارات میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے۔ ساری مخلوق کے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہر سوال کرنے والوں کو میں ہی عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نبی کی تلاش میں نکلی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں تشریف فرما تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے،
والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ شب بارات میں ان اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ نمبر 1، عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں۔ نمبر 2، بقدر توفیق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ نمبر 3، اگر ممکن ہو تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں۔ نمبر 4، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ نمبر 7، شب بارات میں قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ شب بارات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کامنٹ کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو روز سننے کو ملے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔